نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ادب اور عقیدت کرنے، محبت کرنے کے معاملے میں کرنا کیا چاہیے کہ دائیں بائیں سے کان بند کر لینے چاہیے. دائیں بائیں سے کان بند کر لینے چاہیے کہ کون کیا کہہ رہا ہے. جیسے کہ مثال کے طور پہ اکثر فقیر مثال دیتا ہے کہ جب انسان کو کسی کے ساتھ محبت ہو جائے تو وہ صرف اسی کے بارے میں سوچتا ہے اور اسی کی باتوں کو سنتا ہے. اس کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو سننے کے باوجود بیرا بن جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے نا. ہم جس کو چاہیں اس کی چاہت میں دائیں بائیں سے کان بند کر لیتے ہیں. ہم اس کی برائی سننا نہیں چاہتے، حالانکہ بھلی موجود بھی ہو لیکن ہم پھر بھی سننا نہیں چاہتے. تو آقا علیہ السلام کی ذات برکات تو وہ ہے کہ وہاں تو نقص ہے ہی نہیں. جو آقا علیہ السلام کی ذات کو اپنا محبوب بناتا ہے تو وہاں تو نقص کا شائبہ تک نہیں. تو حضور علیہ السلام سے ارادت اور عقیدت اور محبت اور ادب میں اگر آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو واقعتاً اور حقیقتاً درست ہے تو پھر دنیا کچھ بھی کہتے رہے، دنیا ایک طرف اور عاشق ایک طرف. جیسا کہ ایک ہندو شاعر نے اپنے عقیدت کا اظہار کیا تھا، اس کا نام تھا کال کا پرشاد. کیا نام تھا؟ وہ ہندو تھا، ہندو. اس نے اپنی عقیدت کا اظہار آقا علیہ السلام کی ذات سے اس انداز میں کیا، اسے اس بات کی فکر نہیں تھی کہ میری برادری والے کیا کہیں گے. مسلمان نہیں تھا مگر بس محبت ہو گئی نا حضور سے. جب محبت ہو جائے تو پھر محبت اندھی ہوتی ہے، محبت اندھی ہوتی ہے. اور محبت بھی ہو جائے اللہ کے محبوب سے تو اس نے کہا، اپنے عقیدت کا اظہار کیا. اس نے شاعر نے کہا، کال کا پرشاد نے، کہ مشرق تابہ مغرب ہوں اگر درہم و دینار. مشرق سے مغرب تک اگر درہم و دینار کے ڈھیر لگ جائیں. یہ فاصلہ کم تو نہیں ہے مشرق سے مغرب تک کا. جہاں تک ہماری نگاہ کام کرے وہاں سے لے کے وہاں تک کیا ہو، درہم و دینار، دولت کے انبار لگ جائیں. آپ فی الوقت آپ ڈالر لے لیں، ریال لے لیں. روپیہ تو ہمارا بہت گرا ہوا ہے نا. ڈالر ریال لے لیں نا. مشرق تابہ مغرب ہوں اگر درہم و دینار، اور فرش تابہ فلک لگیں مال کے انبار. زمین سے لے کے آسمان تک مال کے انبار لگا دیے جائیں. فرش تابہ فلک لگے مال کے انبار، دریا سبھی موتی بنے. دنیا کے جتنے دریا ہیں، سمندر ہیں، ان کے پانیوں کے سچے موتی بن جائیں. وہ کتنے بنیں گے؟ سارے دنیا کا پانی اس کے سچے موتی بن جائیں. اور پارس بنے کوہسار، جتنے پہاڑ ہیں یہ سونا نہیں، یہ پارس بن جائیں. پارس وہ دھات ہوتی ہے جس سے ٹچ ہو جائے، دوسری دھات اگر ٹچ ہو جائے تو اس کو سونا بنا دیتی ہے. تو سونا نہیں کہا، اس نے کہا پارس، پہاڑ سونا نہ بنے، پہاڑ پارس بن جائیں جو دھات کو چھو کر سونا بنا دیتے ہیں. پارس بنے کوہسار. اور پھر اب یہ نقشہ کھینچ دیا ساری دولت کا، ادھر ادھر اوپر نیچے. اور پھر کیا کہا اس ہندو نے؟ اس نے کہا کہ اور ایک طرف اور ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار. یہ تمام چیزیں ایک طرف. اب ایک طرف وہ ہستی جس کے ساتھ مجھے محبت ہے، اور وہ کون ہے؟ وہ سید ابرار ہیں. اور ایک سمت کھڑے ہوں جو میرے سید ابرار. پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ بتا اب تو کیا لے. پھر کال کا پرشاد سے کوئی پوچھے کہ بتا کہ اب تو کیا لے، تو نالین نبی سر پہ اپنے یہ اٹھا لے. بھائی بات ایسی بھی تو ہو سکتی تھی نا کہ میں حضور علیہ السلام کو مانگوں گا، میں وجود مصطفیٰ کا طالب ہوں، میں اس کی بات کروں. نہیں، کال کا پرشاد نے ادب قائم رکھا، حضور کے امامے کی بات نہیں کری کہ امامہ سر پہ اٹھا لوں. نہیں، اس نے حضور کی زلفوں کی بات نہیں کری، حضور کے پیرہن کی بات نہیں کری. پھر پورے وجود میں، سر سے لے کے پورے وجود میں سے کسی حصے کی بات نہیں کی. وہ جو پاؤں میں پہننے والی آپ کی نالین شریف تھی نا، چپل مبارک،
اس نے کہا کہ ساری تمام تر کائنات کی دولت سے میرے لیے سب سے بڑی دولت حضور کی نالین پاک ہے۔ وہ نالین پاک جو مصطفیٰ کریم کے میرے محبوب کے قدموں سے لگی ہوئی ہے، میرے لیے سب سے افضل ہے۔ ہندو کے لیے حضور کی نالین پاک اتنی متبرک ہو تو وجود مصطفیٰ کی پھر کیا بات ہوگی؟ وجود مصطفیٰ، اس لیے اس فقیر نے اس لیے ہندو کی مثال دی کہ اس نے پرواہ نہیں کہ میری برادری کے لوگ کیا کہیں گے، بھائی تو ہندو ہو کے اور یہ کس کی تعریف کر رہا ہے، کس کی نعت لکھ رہا ہے، اپنی عقیدت کا اظہار کس سے کر رہا ہے؟ بس محبت ہو گئی، محبت ہو گئی تو بات ختم ہو گئی۔